بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ جس دن سے بھارت میں مودی کی حکومت آئی اس دن سے پاکستان کے ساتھ مودی کے تعلقات، بھارت کے تعلقات بگڑنے شروع ہوئے۔ اس دن سے مسلمانوں کے حالات بھارت کے اندر بگڑنے شروع ہوئے۔ اس دن کے بعد کشمیر میں مسلمان زیر عتاب آئے اور کشمیر کا مسئلہ پہلے کی نسبت کہیں کمپلیکیٹڈ ہوتا گیا۔ بہت سارے کیسز جو کہ ہماری نظر سے گزرتے ہیں، ان میں سے ایک جو ریسنٹ واقعہ ہے، واقعہ تو پرانا ہے لیکن بہر صورت اسے ریسنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی خبریں آج چل رہی ہیں۔ وہ اس وقت ہوا جب مودی چیف منسٹر تھے بھارتی صوبے گجرات کے۔ کیس اس لیے باہر آیا کہ 11 لوگ تھے جو ایک مسلمان خاتون کو ریپ کرنے کے الزام پہ گرفتار ہوئے۔ ان کو 2002 میں لائف امپریزنمنٹ ہوئی تھی، یعنی ان کو عمر قید دے دی گئی تھی۔ ان کو آج 14 سال قید کے بعد رہا کر دیا گیا۔ قصہ یہ تھا کہ یہ کیس مشہور ہوا وہاں پہ بلقیس بانو گینگ ریپ کے نام سے۔ یہ جو ریمیشن ہوئی ہے جس میں کہ ان کی سزا معاف کی گئی ہے بقیہ، یہ گجرات کی حکومت، بھارتی حکومت نے کروائی۔ اس میں جو ریویو وغیرہ کے لیے لوگ بیٹھے یا جو پینل تھا اس میں بی جے پی کے اپنے ان کے لیجسلیچر کے ممبر تھے 2-3، اور انہوں نے خاص طور پہ جو بی جے پی کی RSS کی پالیسی ہے کہ ہندوتوا کو پروموٹ کرو، باقی مسلمان وغیرہ جو ہیں ان کو ذلیل کرو، جو بھی کرو، ان کی زندگیاں برباد کرو۔ برصورت جو انڈین گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ اپلیکیشن اس کی ریویو کی گئی، کنویکٹ کی، اور ریویو کرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ اب بلقیس بانو ہے کون؟ بلقیس بانو ایک مسلمان خاتون جو کہ بھارتی صوبے گجرات میں ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ 27 فروری سن 2002 کو گجرات میں فسادات ہوئے، اور یہ فسادات شروع ہوئے کہ گودرا میں ایک ٹرین جس میں کہ ہندو سفر کر رہے تھے، اور ہندو وہی جو کر سیوک تھے یا پوجا پاٹ والے لوگ تھے، وہ سفر کر رہے تھے۔ اس ٹرین کو کسی نے آگ لگا دی، لیکن کہا یہ گیا کہ مسلمانوں نے آگ لگائی ہے۔ اس میں تقریباً 50 کے قریب کر سیوک جو ہیں وہ مارے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ فساد شروع ہوا۔ اس خوف کے عالم میں بلقیس بانو اپنے گاؤں سے، جو اس کا گاؤں تھا رندک پور، وہاں سے وہ بھاگی نکلی اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ۔ اس میں اس کے گود میں 3.5 سال کی اس کی بچی تھی، خود وہ حاملہ تھی تقریباً کوئی 5 ماہ کی یا 6 ماہ کی، اور کل 15 ممبرس تھے اس کے خاندان کے جو اس کے ساتھ تھے، اور یہ وہاں سے جان بچا کے بھاگے۔ یہ چھپرواد ڈسٹرکٹ میں آ کے انہوں نے پناہ لی، وہاں پہ چھپ گئے۔ لیکن 3 مارچ کو پھر جب فسادات ہو رہے تھے تو بلقیس بانو اور اس کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کے اوپر 30 کے قریب لوگوں نے حملہ کر دیا۔ 30 ہندوؤں نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ ہندوؤں کے پاس ہتھیار تھے، تلواریں تھیں، سٹکس تھیں، اور انہوں نے وہاں پہ ان کو قتل کیا۔ ان میں سے جو بچے لوگ وہ آپ کہہ لیجیے کہ ایک بلقیس بانو تھی، ایک اور آدمی تھا، اور ایک میرا خیال ہے کوئی اور بچہ وغیرہ تھا۔ جو ریپ کیے گئے اس میں بلقیس، خود اس کی ماں
اور 3 اور عورتیں تھیں خاندان کی جن کو ریپ کیا گیا اور بڑا بے دردی سے ان کو مارا گیا۔ اب خاندان میں سے جیسے میں نے کہا کہ ایک آدمی اور 3 سال کا ایک بچہ اور بلقیس، یہ 3 بچے، باقی سب مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ بلقیس کی اپنی جو 3.5 سال کی بچی تھی، اس کو ایک آدمی نے اٹھا کے تو اس کا سر جو تھا وہ پتھر پہ پٹخا، جس سے وہ بچی وہاں پہ مر گئی۔ جو رپورٹس بعد میں ملی اس میں پتہ چلا کہ بلقیس کو جب ہوش آیا تو اس کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، کسی نے وہاں سے اس کو کپڑے وغیرہ کچھ دیے، لے کے پھر اس کو تھانے گئے، وہاں رپورٹ وغیرہ درج کرائی اور وہاں سے اس کو پھر ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ لوکل گارڈ کوئی تھا وہاں پہ جس نے اس کی مدد کی۔ ہوش آنے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ بصورت بلقیس جو ہے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر خاصا ظلم کیا گیا ہے۔ اس کا جو کیس تھا وہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن تھا، اس نے وہ کیس ٹیک اپ کیا اور وہ سپریم کورٹ تک گیا، جہاں سے انویسٹیگیشن کا حکم ملا کہ جو سی بی آئی ہے وہ انویسٹیگیشن کرے۔ سی بی آئی نے انویسٹیگیشن کی اور اس طرح یہ 11 لوگ جو تھے یہ مجرم پائے گئے۔ اب جہاں تک سزا کا تعلق ہے، ان کو عمر قید ہوئی، لیکن آپ سوچئے کہ جس خاندان کے 13 لوگ قتل کر دیے گئے، ان خاندان کی 4 عورتوں کو ریپ کیا گیا، وہاں 11 آدمی جو ملزم تھے، جو مجرم پائے گئے، کیا ان کو قید کی سزا ہونی چاہیے تھی؟ حقیقتاً تو ان کو سزائے موت ہونی چاہیے تھی اور وہ مر جاتے، لیکن پہلے ہی عدالتوں نے ان کے ساتھ رعایت کی۔ 2004 میں یہ لوگ اریسٹ کیے گئے اور پھر احمد آباد میں پہلے کیس شروع اور پھر اس کے بعد یہ ممبئی ٹرانسفر کر دیا گیا کیس۔ وہاں جنوری 21، 2008 کو ان کو اسپیشل کورٹ نے سزائیں سنائیں، ان 11 لوگوں کو۔ اب یہاں پہ 11 میں ایکچولی 11 کو سزائیں سنائی گئی، لیکن جو پکڑے گئے تھے لوگ وہ کوئی 18 تھے۔ اس کا مطلب ہے 7 لوگوں کو تو پہلے ہی ان کی سزا نہیں تھی، ان کو معاف کر دیا گیا یا ان کو کہا گیا کہ یہ بے گناہ ہیں، لہٰذا 30 میں سے 18 پکڑے ہوئے تھے، 30 کے قریب لوگوں نے حملہ کیا، 18 پکڑے گئے، 18 میں سے 7 وہیں چھوڑ دیے مقدمے میں ہی، اور پھر جو لوگ تھے ان کو 11 کو سزا ہوئی۔ اس میں شامل تھے وہ بھی لوگ جو ڈاکٹر، جنہوں نے رپورٹس جو تھیں وہ ٹیمپر کی، جعلی بنائیں۔ اس میں وہ پولیس والے بھی تھے جنہوں نے ایویڈنس وغیرہ خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سب کو عدالت نے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش وہاں بہت ہوئی، اور کوشش کی وجہ سے ہی میرا خیال ہے 7 لوگ وہ بھی چھوٹے ہوں گے کہ پولیس ملی ہوئی تھی ساتھ، ڈاکٹر ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جو ابھی انڈین سوسائٹی میں جو پرابلمز ہیں، خاص طور پہ مودی کے آنے کے بعد یہ بہت بڑھ چکی ہیں۔ 2017 میں یہ اپیل ان کی دوبارہ سنی گئی اور بامبے ہائی کورٹ نے ان کی سزا برقرار رکھی۔ غالباً انہوں نے یہی دیکھا ہوگا کہ پہلے ہی ان کو سزا کم ملی ہے، لہذا وہ سزا برقرار رہی۔ اور پھر 2019 میں سپریم کورٹ نے گجرات گورنمنٹ کو یہ کہا کہ اس عورت کو، بلقیس بانو کو، جو کہ خدا جانے کتنے لوگوں نے ریپ کی اور اس کی 3.5 سال کی بچی بھی مار دی، اس کے خاندان کے 13 لوگ بھی مار دیے، اس کو کہا کہ 50 لاکھ روپیہ اس کو کمپنسیشن دے دی جائے 2019 میں، جبکہ 50 لاکھ روپیہ کوئی چیز نہیں تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو رہنے کے لیے کوئی اکاموڈیشن وغیرہ دے دیا جائے، گھر دے دیا جائے۔ اب جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا تو لازماً کچھ تو بی جے پی اور کانگریس کی چونکہ اپنی ہے چپکلش ہے، کانگریس اپوزیشن میں ہے، تو کچھ تو پولیٹیسائز ہوا، اور راہل گاندھی نے اس کے اوپر کافی تنقید کی، لیکن عام پبلک، جو مسلمان عام وہاں پہ رہتے ہیں، ان میں بھی خاصا غم و غصہ تھا اس بات پہ،
اور انہوں نے بھی اس پہ احتجاج کیا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں، جن لوگوں کو سزائے موت ہونی چاہیے تھی ان کو آپ نے اتنی جلدی چھوڑ دیا ہے۔ لیکن نریندر مودی چونکہ اس کھیل کا عادی ہے اور اس کا کام ان کا یہی RSS کا، لہذا اب وہاں پہ صورتحال تو یہ ہے کہ NGOs وغیرہ ہیں جو کہ اس خاتون کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کو اپیل بھی کی ہے کہ یہ جو سزا کی معافی کا ہے آرڈر اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن توقع نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بھارت میں تمام جتنی بھی گورنمنٹ ادارے ہیں، جیسے پولیس ہے یا ان کی عدالتیں وغیرہ ہیں، یہ اب ہندو رنگ میں رنگے جا چکے ہیں، ہندوتوا ان کے اوپر چھا چکی ہے۔ لہٰذا یہ کمیونل کیسز میں بڑا واضح ہے کہ یہ قطعاً مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ جو ہمیں پہلے سے نظر آتا ہے کہ باوجود بعض NGOs کے احتجاج کے بالآخر یہ لوگ جو ہیں یہ چھوٹے رہیں گے، ان کی سزا واپس نہیں ہوگی۔ یہاں پہ سب سے زیادہ دکھی جو ہے وہ بلقیس بانو ہے، جو شاید تھوڑا بہت سکون حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ان سالوں میں۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ 11 لوگ پھر چھوڑ دیے گئے ہیں تو لازماً وہ پرانا سارا نقشہ اور وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ایک ٹراما پھر اس کے اوپر وہ چپ اس کو لگ گئی اور وہ بات چیت کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ریپسٹ جو ہیں وہ اب آزاد ہیں، باہر پھر رہے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ پھر یہ تھوڑی بہت جیل جو ان کو کاٹنی پڑی اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر حاضر ہوں اور اس کو ماریں کریں۔ یہ دکھ اس کو لگ گیا اور وہ اپیل کرتی پھر رہی ہے کہ حکومت ان کی سزا پوری کرائے، لیکن ہندو ریاست میں یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اس نے اپنی اپیل میں کہا کہ میں خدا کر کے کچھ تھوڑا سا اتنے سالوں میں اس واقعے کو تھوڑا بھلا کے تو اپنے ذہن کو میں نے ایک طرف لگایا تھا، لیکن اس حرکت نے پھر میرے ذہن کی وہ ساری چیزیں دوبارہ ریوائیو ہو گئیں، اور میں اس وقت اپنی 3.5 سال کی بچی جو آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھی وہ یاد کر رہی ہوں، تیرا خاندان کے لوگ قتل ہو گئے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بیتا وہ ہمارے سامنے ہے۔ لازماً وہ اس وقت ایک خاموشی جس میں کہ وہ غالباً بات کرنے سے بھی قاصر ہے، اس کی نمناک آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر دکھی ہے اس وقت پہ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ظلم کرنا یہ تو مالدار لوگ وغیرہ یہ کرتے ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا فیصل آباد میں بھی ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جہاں ایک مالدار آدمی نے ایک نوجوان لڑکی کی تذلیل کی اور بہت ہی ظلم کیا، لیکن ہندو معاشرے میں یہ چونکہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ہندو مسلم مسئلہ ہے، ایک مائنورٹی ہے اور ایک میجورٹی جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، تو وہاں یہ چیزیں بہت عام ہیں۔ کشمیر میں یہ بات بہت کچھ ہوئی ہے، مسلمانوں کے ہاں اکثر وہاں پہ یہ پرابلم ہے۔ نتیجہ یہ کہ مسلمان کمیونٹی وہاں پہ دکھی بھی ہے اور دبی ہوئی بھی ہے، اس کے لیے کوئی خاص رستہ نہیں ہے جہاں وہ اپنے دکھ کا مداوع کر سکے۔ بہر صورت ایک تکلیف دہ اور انتہائی مذموم صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمان بہن بھائیوں کو جہاں بھی وہ ہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان شیطان لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔